مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج ہم پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے نماز کے متعلق ضروری مسائل بیان کیے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے مسافر کی نماز کے احکام بیان کیے۔ سفر سے متعلق بہت سارے احکام شرعیہ بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل شرعیہ سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سلسلے میں ہم جمعۃ المبارک کے فضائل اور نماز جمعہ کے مختلف مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ یہ سب دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، یعنی 70 حج کے برابر ہے، کیونکہ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ اور جمعہ کے فضائل کے تو کیا کہنے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والوں، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء میں رکے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، جو مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ جانے کا عزم فرمایا، ارادہ فرمایا، اور بنی سالم ابن عوف کے قبیلے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ جمعہ کا وقت آیا
اس جگہ لوگوں نے مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ ادا فرمایا، وہاں پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس مقام پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، حصول برکت کے لیے، حصول فیض کے لیے وہاں پر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ مشہود۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یہ حاضری کا دن ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد الموت، آقا آپ کی حیات ظاہری کے بعد بھی کیا ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور آپ پر پیش ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات النبی بیان فرما رہے ہیں، یعنی انبیاء بعد وفات زندہ ہی رہتے ہیں۔ نبی کے جسم کو نہ مٹھی کھا سکتی ہے اور نہ کوئی جانور کھا سکتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے محبوب اپنے سے پہلے انبیاء سے یہ بات پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب اپنے سے پہلے والے انبیاء سے یہ بات پوچھو۔ پتہ چلا کہ پچھلے جو انبیاء ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہیں، آپ ان سے بات چیت اور سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کی وفات کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ اس آیت نے بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویاں، ان کی ازواج بدستور ان کے نکاح میں رہتی ہیں، بیوہ نہیں ہوتی، ورنہ ازواجہ نہیں فرمایا جاتا۔ لہذا ان سے نکاح کی جو حرمت ہے وہ ماں ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ بیویاں احترام میں مائیں ہیں، نہ کہ احکام میں۔ احکام کے اندر یہ ہے کہ وہ نبی کی ازواج ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شب معراج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور جب سرکار بیت المقدس تشریف لے گئے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور دیگر انبیاء کو بھی سرکار نے نماز کے لیے انتظار کرتا ہوا پایا۔ اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، نماز کے بعد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آسمانوں کی سیر فرمائی، سبحان اللہ، تو چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے علاوہ دیگر آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتظار کرتا ہوا پایا۔ تو ناظرین کرام، ان قرآنی آیات سے اور احادیث سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام بعد وفات زندہ ہوتے ہیں، بلکہ ان پر زندوں کے بعض احکام بھی جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی ہمیں یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ یوم جمعہ تم درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے
یوم جمعہ کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم غلاموں کے لیے جمعہ کے دن کیا انعام رکھا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو رب تبارک و تعالیٰ وہ بھلائی اسے دے گا۔ اب یہ کون سا وقت ہے؟ تو اس میں بہت ساری روایات ہیں، ان روایات کے اندر دو قوی روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک یہ جو پیریڈ ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جمعہ کی جو آخری گھڑی ہے، غروب آفتاب سے پہلے کی، سن سیٹ سے پہلے کی جو گھڑی ہے جمعہ کے دن، اس ساعت میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو دعائیں انشاءاللہ مقبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے، یہ فضیلت والا دن پا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جمعہ یہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر کی نماز سے زیادہ مؤکد ہے، زیادہ تاکید آئی ہے، زیادہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، اور جو اس کو فرض نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جس شخص پر جمعہ فرض ہو اور وہ فرض مانتے ہوئے بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دے تو یہ سخت ناجائز و حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جمعہ نہ پڑھنے سے آدمی دائرہ ایمان سے باہر نہیں ہوتا۔ احادیث طیبہ میں جمعہ چھوڑنے کی بہت ساری وعیدات بیان کی گئی ہیں، چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ گئے، جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ منافقوں جیسا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کوئی 1 جمعہ، 2 جمعہ یا 3 جمعہ اگر جان بوجھ کر ترک کر دے، چھوڑ دے، تو جمعہ کی نماز ادا نہ کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ 3 جمعہ اس نے نہیں پڑھے اب یہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جمعہ کی نماز ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ لیکن ادائیگی جمعہ میں جو سستی کرے، جمعہ کی نماز ترک کر دے، اس کو مسلمان کہا جائے گا، مسلمان مانا جائے گا۔ البتہ جو اس کی فرضیت کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا کہ جمعہ فرض ہے، جمعہ کی نماز لازم نہیں ہے مسلمان پر، کوئی اگر یہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ ناظرین کرام، ان 6 شرطوں کو بغور سماعت فرمائیں اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کریں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو کسی جگہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، جمعہ کی نماز وہاں پر صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایک شرط بھی وہاں پر نہیں پائی گئی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہے مصر، یعنی شہر کا ہونا۔ جس جگہ جمعہ قائم کیا جا رہا ہے وہ جگہ
شہر ہو۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سٹی نہیں ہے، گاؤں ہے، ولیج ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور گاؤں کے وہ سب لوگ جن پر شرائط جمعہ پائی جانے کی صورت میں شرعاً جمعہ فرض ہو سکتا ہے، مسلمان ہیں، مرد ہیں، عاقل و بالغ ہیں، اس گاؤں کے اندر رہنے والے وہ لوگ جن پر شرائط جمعہ پائی جاتی ہیں، ان پر جمعہ شرعاً فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سب لوگ گاؤں کی سب سے بڑی مسجد میں نماز پڑھیں اور اس میں وہ پورے طور پر نہ آ سکیں بلکہ مسجد کو مزید بڑا کرنا پڑے، مسجد کو اور توسیع دینے کی حاجت ہو، تو ایک روایت کے مطابق ایسے گاؤں کے اندر بھی جمعہ کی نماز درست ہے۔ اور فی زمانہ مفتیان کرام نے اسی روایت پر فتویٰ دیا ہے، اور ایسے گاؤں کے اندر نماز جمعہ اگر ادا کی جائے گی تو گاؤں والوں سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، یعنی ان کی نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر گاؤں کے اندر اتنے افراد نہ ہوں، اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ سب کے سب اگر مسجد میں جمع ہوں تو مسجد بالکل پیک ہو جائے اور پھر مسجد چھوٹی پڑ جائے، تو پھر ایسی جگہ پر نماز جمعہ شروع کرنا ہی ناجائز و گناہ ہے۔ وہاں کے جو بالغ افراد ہیں ان پر ظہر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، یوں ہی پہاڑوں پر کسی ایسے بیابان جگہ پر جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جمعہ کی پہلی شرط ہے مصر، یعنی شہر کا ہونا۔ دوسری شرط ہے کہ جمعہ کی امامت، یعنی جمعہ کی امامت کون کرے، سلطان اسلام یا اس کا نائب۔ اب یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، عام طور پر اس کی طرف بھی عوام کی توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ جمعہ کو دیگر نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے ہم نے، جس نے چاہا وہ نیا جمعہ قائم کر لیا، جس نے چاہا جمعہ پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے۔ جمعہ کی نماز کون ادا کروائے گا، جمعہ کی نماز کے اندر امامت کون کرے گا؟ ہمارے یہاں پر شہروں کے اندر جو سب سے بڑا فقیہ ہے، سب سے بڑا عالم سنی صحیح العقیدہ ہو، اور وہ عالم ہمارے یہاں پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کا قائم مقام ہے، ایسا عالم، شہر کا بڑا عالم، وہی نماز جمعہ قائم کر سکتا ہے، بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہ ہو تو پھر عام لوگ جس کو امام بنائیں وہ امام بنے گا۔ عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمی مل کر کسی ایک کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شہر کے جو بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے، اگر کہیں جمعہ کی نماز قائم کرنی ہے، شروع کرنی ہے، ان سے اجازت لی جائے، اور اس کے بعد ہی وہاں پر نماز جمعہ قائم کی جائے۔ تیسری شرط ہے نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے کہ ظہر کا وقت ہونا شرط ہے، یہ نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ چوتھی شرط ہے خطبہ کا ہونا، نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہو۔ اور پانچویں شرط ہے جماعت، یعنی ایک آدمی اگر چاہے کہ میں جمعہ کی نماز ادا کر لوں تو جمعہ کی نماز وہ ادا نہیں کر سکتا، امام کے علاوہ 3 افراد ایسے ہوں جو اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور یہ جماعت ہو تبھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور چھٹی شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو، یعنی جہاں پر جمعہ کی نماز قائم کی جا رہی ہے وہاں نماز جمعہ میں شامل ہونے کے لیے سب کو اجازت دی گئی ہو، سب کو پرمیشن دی گئی ہو، وہاں پر کسی کو منع نہ کیا گیا ہو، یعنی کسی بند کوٹھری کے اندر، تہہ خانے کے اندر نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ اذن عام اس میں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے نماز جمعہ کو قائم کرنے کی شرائط تو سنی، اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اچھے اور سفید کپڑے پہننا سنت ہے، تیل اور خوشبو کا استعمال کرنا، پہلی صف میں بیٹھنا،
یہ مستحب ہے، اور جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اور جو چیزیں نماز کے اندر حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا کسی کو، یہ ساری چیزیں خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ جی ہاں، یہاں تک کہ امر بالمعروف، کسی کو نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، یہ بھی ناجائز ہے حالت خطبہ کے اندر۔ خطیب جو ہے، خطبہ دینے والا، وہ امر بالمعروف اپنے خطبے میں کرے گا۔ جب خطیب خطبہ دے تو تمام حاضرین پر چپ رہنا فرض ہے، سننا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں، خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اور اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع کرنا بھی ناجائز ہے۔ جی ہاں، اب آئیے ہم خطبے کے مزید آداب سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا، خطبے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آیا، تو جو حاضرین ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ دل ہی دل کے اندر درود پاک پڑھیں۔ زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر آیا، اس وقت رضی اللہ تعالی عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دل ہی دل میں کہے۔ اور چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا جمعہ کے علاوہ عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، ان تمام خطبوں کو سننا واجب ہے۔ جی ہاں، نکاح کے وقت ہم جب نکاح خانے کے اندر شامل ہوتے ہیں، امام صاحب، قاضی صاحب خطبہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ گفتگو میں لگے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ خطبہ چاہے کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، خطبے کے دوران خاموش رہنا واجب ہے۔ آئیے مزید خطبے کے احکام کو سماعت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لے اور دوسرے خطبے میں ہاتھوں کو زانوں پر رکھے، جس طرح التحیات میں رکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز وجل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھے کہ زبان سے خاموش رہنا فرض ہے۔ اور در مختار میں ہے، خطبے میں کھانا پینا، بات چیت کرنا، اگرچہ سبحان اللہ ہی کہے، سلام کا جواب دے یا نیکی کی بات بتائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خطبے کی حالت میں چلنا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر ایسے وقت میں پہنچا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد کے اندر جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے۔ آگے بڑھے گا تو یہ عمل ہوگا، اور خطبے کی حالت میں کوئی بھی عمل جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو ناظرین کرام، خطبے سے متعلق یہ جو ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوران خطبہ، یعنی خطبہ ابھی ہو رہا ہے یا خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اذان ثانی ہو رہی ہے اور چندہ وہاں پر شروع کر دیا جاتا ہے، ڈونیشن لینا یہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اذان ثانی کے دوران، جو جمعہ کی دوسری اذان ہے، اس اذان کے دوران چندہ کرنا منع ہے، کیونکہ اس وقت بہتر یہی ہے کہ توجہ سے اذان سنی جائے، دوسرا کوئی کام نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو اس اذان کا جواب دینے اور انگوٹھے چومنے سے بچنے تک کا فرمایا ہے۔ جب یہ کام منع ہے تو چندہ جمع کرنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اور اس کے علاوہ چندہ جمع کرنے کے اندر، اس وقت چندہ جمع کرنے میں اور بھی شرعی خرابیاں ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے، دیکھا جاتا ہے
کہ اس وقت کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اذان کے وقت، اب چندہ جمع کرنے والے بے احتیاطی سے ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ احادیث طیبہ میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں، سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لیتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ اور دوسری خرابی ایک اور یہ ہے کہ اذان خطبہ کے وقت چندہ جمع کرنے کے جو سلسلے ہوتے ہیں، اور اس دوران جب چندہ جمع کیا جاتا ہے تو یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ اذان ختم ہونے سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے، یہ کام کبھی کبھار جاری رہتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور چندہ جمع کرنے والے حضرات ابھی چندہ ہی جمع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی بیان کیا گیا کہ خطبے کے دوران چلنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سارے کام حرام ہیں۔ لہذا جہاں بھی جن مساجد کے اندر اذان خطبہ کے دوران چندہ جمع کیا جاتا ہے، خطبے کے دوران چندہ جمع کیا جاتا ہے، وہاں اس بات پر غور کیا جائے اور وہاں اس بات سے لوگوں کو منع کیا جائے، بلکہ کسی اور ایسے وقت کو چوائس کیا جائے جو چندہ جمع جس میں کیا جا سکے صحیح طریقے پر اور تمام طرح کی شرعی خرابیوں سے بھی بچا جا سکے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ نماز جمعہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض اسلامی بھائی نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے چکے ہیں، اب اقامت ہو رہی ہے، نماز جمعہ قائم کی جا رہی ہے، اب کوئی آنے والا آیا، اس نے نماز جمعہ کے اندر شمولیت اختیار کی، وہ نماز جمعہ کے اندر جوائن ہوا، اب نماز تو اس نے ادا کر لی، لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد اس کے ذہن میں سوال کہ میری نماز ہوئی یا نہیں، میں نے تو خطبہ نہیں سنا۔ اس کے علاوہ کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو خطبہ نہ سنے اس کی نماز جمعہ ہوگی ہی نہیں۔ تو آئیے درست مسئلہ سماعت کرتے ہیں۔ جمعہ ہونے کے لیے نماز جمعہ سے پہلے خطیب کے علاوہ 3 لوگوں کے سامنے خطبہ اتنی آواز سے کہنا شرط ہے کہ پاس والے سن سکیں۔ ہم نے ابھی شرائط جمعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جمعہ کی نماز ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہو۔ جمعہ ہونے کے لیے خطبہ ہونا شرط ہے، جمعہ قائم کرنے کے لیے خطبہ ہونا شرط ہے، لیکن ہر ایک شخص کی نماز صحیح ہونے کے لیے اس کا خطبہ سننا شرط نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خطبہ ہونا اور ایک چیز ہے خطبہ سننا۔ خطبہ ہونا شرط ہے کہ جہاں پر جمعہ قائم کیا جا رہا ہے وہاں پر خطبہ ہو، امام صاحب وہاں پر خطبہ دیں، نماز جمعہ سے پہلے وہاں پر خطبہ دیا جائے اور خطبے کے وقت 3 مرد کم سے کم سامنے موجود ہوں اور ان تک خطبے کی آواز پہنچ جائے، یہ شرط ہے۔ اور دوسری طرف ہے خطبہ سننا، یعنی جتنے بھی لوگ نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ سب خطبہ سن لیں، یہ شرط نہیں ہے۔ خطبہ ہونا شرط ہے، خطبہ سننا شرط نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطبہ نہ سنا جائے اور عین نماز کے وقت آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں ایک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر مسجد گیا، گویا اس نے بدنہ صدقہ کیا، یعنی ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں مسجد گیا گویا اس نے گائے صدقہ کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگوں والا مینڈھا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے مرغی صدقہ کی، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا گویا اس نے انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام آتا ہے تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر سننے لگتے ہیں۔ اب جو اس کے بعد آنے والا ہے
اس کو کسی بھی چیز صدقہ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں تو اول وقت حاضر ہو جائیں، مکمل خطبہ سنیں، بلکہ خطبے سے پہلے جو مساجد کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم سماعت کریں تاکہ ہمیں مزید شرعی احکام معلوم ہو سکیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی ہم صحیح معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی آدمی جمعے کے دن ایسے وقت پہنچا کہ جماعت اب قائم ہو چکی ہے تو اب سنت قبلیہ نہ پڑھے، سنت قبلیہ نہ پڑھے بلکہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے، اور جس کسی کی سنتیں رہ گئی ہوں وہ جمعہ کے فرض پڑھ لینے کے بعد وہ ادا کرے گا۔ جمعہ کی نماز کے اندر کل 14 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ جو آدمی سنت غیر مؤکدہ ترک کر دے، نفل ترک کر دے اور ترک کرنے کا عادی ہو، یعنی پڑھتا ہی نہ ہو، ایسا شخص گنہگار تو نہیں لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے۔ لہذا چاہیے کہ سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں تاکہ ثواب سے محرومی نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن صرف فرائض پڑھے، سنت مؤکدہ ادا کرے اور اسی پر اکتفا کرے تو ایسا شخص گنہگار نہیں کہلائے گا۔ جو آدمی ڈیوٹی پر ہو، جاب پر ہو، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے تو یاد رہے کہ ڈیوٹی کے دوران، ملازمت کے دوران نماز کا وقت جیسے ہی آ گیا نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ فرائض اور جو سنت مؤکدہ ہیں وہ ادا کرے گا اور اتنے وقت کی وہ اجرت بھی پائے گا۔ اجرت کے اندر کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی کہ یہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے تو اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے، سیلری کاٹ لی جائے، نہیں، بلکہ وہ اس وقت کی پوری تنخواہ پائے گا۔ تو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد دور ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، تو اتنے وقت کی اجرت کم کر دی جائے گی۔ اگر مسجد نزدیک ہے تو پھر اس کی سیلری میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، وہ اپنی پوری اجرت پائے گا۔ البتہ نوافل پڑھنا ملازم کے لیے وقت اجارہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ نوافل پڑھنا وقت اجارہ میں، یعنی جو اجارہ کے اوقات ہیں، جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر پڑھے گا تو اتنے وقت کی اجرت کا شرعاً مستحق نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جمعہ کی پابندی نصیب فرمائے، جمعہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اسی طرح شرعی احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسکرین پر فیڈ بیک کے نمبر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے فیڈ بیکس اس سلسلے کے حوالے سے، دیگر ہمارے سلسلوں کے حوالے سے ضرور پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کے احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور،
جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز